ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، حساب ختم ہو چکا ہے، میزان رکھی جا چکی ہے، جنت اور جہنم آمنے سامنے ہیں، اور ان دونوں کے درمیان ایک ایسا پل ہے جس کا تصور ہی دل کو لرزا دیتا ہے۔ یہی ہے پل صراط، وہ مقام جہاں نہ دولت کام آئے گی، نہ طاقت، نہ حسب و نسب، وہاں صرف ایمان، عمل اور اللہ کی رحمت ساتھ ہوگی۔ اسی نازک، خوفناک اور فیصلہ کن مقام پر ایک ایسی ہستی موجود ہوگی جس کی شفاعت پر کروڑوں امتیوں کی امیدیں ٹکی ہوں گی، ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں پل صراط کی حقیقت کو سمجھیں گے، اس کی ہیبت، اس کی باریکی، اس پر گزرنے والوں کے حالات، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط پر اپنی امت کے لیے کس طرح شفاعت فرمائیں گے۔ یہ وہ سچ ہے جس سے کوئی انسان بچ نہیں سکتا، وہ مراحل جن سے ہر روح کو لازماً گزرنا ہے۔ قرآن مجید ہمیں متنبہ کرتا ہے کہ قیامت کا دن ایسا دن ہوگا جس دن انسان اپنے سب سے قریبی رشتوں سے بھی بے نیاز ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا، اپنی ماں اور اپنے باپ سے، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے، کیونکہ اس دن ہر انسان کو صرف اپنی فکر ہوگی۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا سہارا نہ بن سکے گا، ہر طرف نفسی نفسی کی صدائیں ہوں گی، انسان اپنے اعمال کے بوجھ تلے دبے ہوں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ لوگ اپنے پسینے میں ڈوبے ہوں گے، کسی کا پسینہ ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا کمر تک، اور کسی کا گلے تک پہنچ چکا ہوگا۔ یہ سب کچھ انسان کے اعمال کے مطابق ہوگا۔ سورج سروں کے بالکل قریب ہوگا، اس کی تپش ناقابل برداشت ہوگی، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، مگر اسی ہولناک میدان میں ایک عظیم منظر ہوگا، رحمت کا، شفاعت کا، امت کی خیر خواہی کا۔ وہ منظر ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ جب سب اپنی جان بچانے میں لگے ہوں گے، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر یہ الفاظ ہوں گے، یا رب امتی امتی، اے میرے رب میری امت کو بخش دے، میری امت پر رحم فرما۔ یہی وہ مقام ہے جسے مقام محمود کہا جاتا ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت عظمیٰ عطا کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور پھر حساب و کتاب کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست سمجھے جائیں گے، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو باقی اعمال بھی خطرے میں پڑ جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کو دین کا ستون کہا گیا ہے۔ اس کے بعد انسان سے اس کی پوری زندگی کا حساب لیا جائے گا۔ پوچھا جائے گا کہ عمر کہاں گزاری، جوانی کیسے صرف کی، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم دیا گیا اس پر کتنا عمل کیا۔ پھر اعمال کو میزان میں تولا جائے گا۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عدل کی ترازو قائم کی جائے گی، اور ذرہ برابر نیکی یا برائی بھی نظر انداز نہیں کی جائے گی۔ جس کے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ سخت انجام سے دوچار ہوگا۔ اسی کے بعد ایک اور عظیم مرحلہ آئے گا، حوض کوثر۔ یہ وہ حوض ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، خاص طور پر آپ کی امت کے لیے۔ جب لوگ پیاس اور تھکن سے نڈھال ہوں گے، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے دست مبارک سے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ احادیث کے مطابق حوض کوثر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ جو ایک بار اس سے پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ ناظرین، اب ہم اس مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں جسے قیامت کا سب سے نازک اور خوفناک مرحلہ کہا جاتا ہے، پل صراط۔ یہ وہ پل ہے جس کے بارے میں سن کر دل کانپ اٹھتا ہے اور عقل حیران رہ جاتی ہے، کیونکہ یہ کوئی عام پل نہیں، بلکہ یہ وہ آخری امتحان ہے جس کے بعد یا تو ہمیشہ کی نجات ہے یا پھر ہلاکت۔ یہ پل جہنم کے اوپر قائم ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ اس پر کانٹے ہوں گے جو گناہگاروں کو پکڑنے کی کوشش کریں گے، مگر سب لوگ ایک جیسے نہیں گزریں گے۔ کچھ پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے
کچھ بجلی کی طرح، کچھ پرندوں کی مانند اور کچھ لڑکھڑاتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے۔ یہ رفتار ایمان اور اعمال کے مطابق ہوگی۔ سب سے پہلے اس پل پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے، پھر دیگر انبیاء، پھر امت محمدیہ، اور اس وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پل کے کنارے کھڑے ہو کر دعا فرما رہے ہوں گے، ربی سلم، ربی سلم، اے رب سلامتی عطا فرما، میری امت کو محفوظ رکھ۔ یہی وجہ ہے کہ اگر حضور کی شفاعت نہ ہو تو شاید کوئی بھی اس پل سے نہ گزر سکے۔ ہم سب کو ان کی شفاعت کی اشد ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور تم میں سے ہر ایک کو اس پر سے گزرنا ہی ہوگا، یہ تمہارے رب کا اٹل فیصلہ ہے۔ یعنی کوئی بھی انسان، چاہے نبی ہو یا ولی، امیر ہو یا غریب، اس مرحلے سے گزرے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ پل صراط جہنم کے عین اوپر قائم کیا جائے گا۔ نیچے بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی، شعلے بلند ہو رہے ہوں گے اور جہنم اپنی خوراک کو پکار رہی ہوگی۔ اوپر پل ہوگا جو بظاہر نظر بھی نہیں آئے گا، کیونکہ وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پل صراط پر جگہ جگہ کانٹے اور آنکڑے ہوں گے، جنہیں احادیث میں سادان سے تشبیہ دی گئی ہے۔ یہ کانٹے انسان کے اعمال کے مطابق اسے پکڑیں گے، کسی کو اس کی زبان کی وجہ سے، کسی کو نظر کی خیانت پر، کسی کو نماز میں کوتاہی پر، اور کسی کو ظلم کی وجہ سے روکا جائے گا۔ یہاں ایک بہت اہم حقیقت سمجھ لیں، پل صراط سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا۔ جس کا ایمان مضبوط ہوگا، جس کے اعمال خالص ہوں گے، جس نے دنیا میں اللہ کے احکامات کو ترجیح دی ہوگی، اس کے لیے یہ پل کشادہ میدان بن جائے گا۔ وہ اسے ایسے پار کرے گا جیسے صاف اور ہموار راستے پر چل رہا ہو۔ اور جس نے دنیا میں گناہوں کو معمول بنا لیا ہوگا، جس نے نماز کو ہلکا لیا ہوگا، جس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوں گے، اس کے لیے یہی پل خوف، لرزش اور ہلاکت کا سبب بنے گا۔ احادیث میں آیا ہے کہ کچھ لوگ پلک جھپکنے میں گزر جائیں گے، کچھ بجلی کی مانند، کچھ تیز ہواؤں کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح، کچھ دوڑتے گھوڑوں کی مانند، کچھ رینگتے ہوئے اور کچھ لڑکھڑاتے ہوئے، زخمی ہوتے ہوئے۔ یہ سب کچھ صرف اور صرف اعمال کے وزن پر ہوگا۔ ناظرین، یہ وہ مقام ہوگا جہاں زبانیں گونگی ہو جائیں گی، قدم کانپ رہے ہوں گے، آنکھوں کے سامنے صرف انجام ہوگا۔ کوئی سفارش خود سے نہیں کر سکے گا، ہر شخص اپنے عمل کے سہارے ہوگا۔ مگر اسی ہولناک مقام پر رحمت کا سب سے بڑا سہارا موجود ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پل صراط کے کنارے تشریف فرما ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود تو پل پار کر چکے ہوں گے، مگر اپنی امت کے لیے وہیں ٹھہر جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر مسلسل یہ دعا ہوگی، رب سلم، رب سلم، اے میرے رب سلامتی عطا فرما، میری امت کو بچا لے۔ یہ دعا اس وقت ہو رہی ہوگی جب فرشتے بھی کہہ رہے ہوں گے، اے اللہ ان مومنوں کو سلامتی سے گزار دے۔ سوچئے، جب ماں اپنی اولاد کو پہچاننے سے انکار کر دے گی، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند ہوں گے۔ یہ ہے وہ رحمت جس پر قیامت کا دار و مدار ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ پل صراط پر صرف وہی کامیاب ہوگا جس نے نماز کی حفاظت کی، جس نے زبان کو قابو میں رکھا۔ پل صراط کا سب سے پہلا اور سب سے اہم سہارا نور ہوگا۔ اندھیرا ایسا ہوگا جس کا دنیا میں کوئی تصور نہیں۔ جہنم کی آگ نیچے بھڑک رہی ہوگی، مگر اس کی روشنی بھی راستہ دکھانے کے لیے کافی نہیں ہوگی۔ اس وقت ہر انسان کو اس کے ایمان اور اعمال کے مطابق نور دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس دن تم مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا۔ یہ نور کسی لائٹ، چراغ یا سورج جیسا نہیں ہوگا، بلکہ یہ نور اعمال سے پیدا ہونے والا نور ہوگا۔ کسی کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ پورے پل صراط کو روشن کر دے گا۔ وہ بغیر رکے، بغیر ڈرے، تیزی سے گزر جائے گا۔ اور کسی کا نور صرف قدموں کے نیچے ہوگا، کبھی روشن ہوگا،
कभी मध्यम, कभी बुझने के करीब होगा। अहादीस में आता है कि कुछ लोगों का नूर पहाड़ जैसा होगा, कुछ का नूर खजूर के दरख्त जितना, कुछ का नूर सिर्फ उंगली के बराबर, और कुछ का नूर इतना कम होगा कि कभी जलता कभी बुझ जाता होगा। यही वो लोग होंगे जो पुले सिरात पर रुक जाएंगे, घबरा जाएंगे और गिरने के खतरे में पड़ जाएंगे। नाजरीन, ये नूर सिर्फ जुबान के कलमे से नहीं मिलेगा, बल्कि नमाज की पाबंदी, तकवा, हलाल कमाई, निगाह की हिफाजत, सच्चाई, आजजी, ये सब मिलकर नूर बनेंगे। इसीलिए मुनाफिकीन उस दिन पुकारेंगे, जरा हमारा इंतजार करो, हम भी तुम्हारे नूर से फायदा ले लें। मगर जवाब मिलेगा, वापस जाओ और वहां नूर तलाश करो। यानी दुनिया में मौका था, अब नहीं। नाजरीन, पुलिस सरात पर कोई पुलिस नहीं होगी, कोई जज नहीं होगा, मगर आमाल खुद फैसले करेंगे। कुछ गुनाह ऐसे होंगे जो इंसान को वहीं रोक लेंगे, गिरा देंगे या जख्मी कर देंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज को ज़ाया किया वो दीन को ज़ाया करने वालों में है। नमाज छोड़ने वाले या सुस्ती करने वाले लोग पुले सरात पर सबसे ज़्यादा मुश्किल में होंगे, क्योंकि नमाज ही सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ी रोशनी है। लोगों के हकूक, हकूकुल इबाद। नाजरीन, ये सबसे ख़तरनाक मामला है। किसी का हक खाया, किसी पर जुल्म किया, किसी की इज्जत पामाल की, किसी को धोखा दिया, ये सब पुलिस सरात पर आकर सामने आएगा। वहां ना माफ़ी होगी, ना माजरत चलेगी, जब तक हक अदा ना हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़्यादातर लोग अपनी ज़बान की वजह से जहन्नम में जाएंगे। झूठ, गीबत, बोहतान, दिलाजारी, ये सब आमाल कांटों की तरह पुलिस सरात पर पकड़ लेंगे। जो माल हराम से कमाया गया होगा वो पुलिस सरात पर वजन बनेगा। कदम लड़खड़ाएंगे और इंसान गिरने के करीब होगा। जो दुनिया में खुद को बड़ा समझता रहा, क़यामत में वो सबसे ज़्यादा जलील होगा। नमाज नूर भी है, हिफाजत भी, और पुलिस सरात पर सबसे मजबूत सहारा भी। जो शख्स नमाज का एहतमाम करता रहा, उसके कदम मजबूत होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे भारी चीज़ अच्छा अखलाक होगा। माँ बाप की खिदमत, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक, यतीमों का ख्याल, कमज़ोरों की मदद, ये सब पुले सरात को आसान कर देंगे। सदका आग को बुझाता है, गुनाहों को मिटाता है और पुले सरात पर साया बन जाता है। जो ज़बान दुनिया में अल्लाह के ज़िक्र से तर रही, वो ज़बान पुले सरात पर खामोश नहीं होगी, बल्कि नूर का सबब बनेगी। नाजरीन, सच्ची तौबा गुनाहों को ऐसे मिटा देती है जैसे वो कभी थे ही नहीं। जो शख्स तौबा पर मर गया, वो पुले सरात पर अल्लाह की खास रहमत में होगा। जिसने हलाल और हराम का फ़र्क पहचाना, जिसने लोगों के हकूक़ अदा किए, जिसने तकब्बुर नहीं किया, जिसने तौबा को मामूल बनाया। यहाँ तक कि बाज़ रिवायात में आता है कि नूर भी पुले सरात पर साथ होगा। हर मोमिन को उसके ईमान के मुताबिक नूर दिया जाएगा। किसी का नूर पहाड़ जैसा होगा, किसी का सिर्फ कदमों के नीचे रोशनी होगी, और जिनका नूर बुझ जाएगा वो पुल पर ठहर जाएंगे और खतरे में पड़ जाएंगे। आखिरकार वो लम्हा आएगा जब पुले सरात पार करने वाले जन्नत के दरवाज़ों के सामने होंगे। दिल खौफ से निकलकर शुक्र में बदल जाएगा। आंखें वो मंजर देखेंगी जिसका दुनिया में तसव्वुर भी मुमकिन नहीं। जो गुनाहगार मोमिन जहन्नुम में जाएंगे वो हमेशा नहीं रहेंगे। जब वो अपने गुनाहों की सज़ा पा लेंगे तो अल्लाह ताला अपनी बेपाया रहमत से उन्हें निकाल कर जन्नत में दाखिल फरमा देगा, जहाँ ना कोई गम होगा, ना खौफ, ना थकन, बल्कि हमेशा की राहत और सुकून होगा। और जन्नत की वसअत का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जन्नत में सबसे कम दर्जे वाले शख्स को भी आखिरकार अल्लाह ताला अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। नाजरीन, ये सब सुनकर सवाल ये नहीं कि ये सब होगा या नहीं। असल सवाल ये है कि हम इस दिन के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हमें नमाज का पाबंद बनाए, सच्ची तौबा की तौफीक दे और हमें अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।